السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شمالی اور وسطی غزہ میں اسرائیل کے بدترین حملے، 80 فلسطینی شہید۔ حزب اللہ کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اسرائیلی وزیر اعظم کے مکان پر حملے کے بعد بیان جاری۔ اسرائیل کے ایران کے خلاف جوابی حملے کے منصوبے سے متعلق انتہائی خفیہ معلومات لیک، امریکہ نے تحقیقات کا کر دیا آغاز۔ غزہ میں اظہار آزادی پر پابندیوں کے لیے مغربی اقوام بھی اسرائیل کے ساتھ حصے دار بن گئی، یو این نے کی رپورٹ جاری۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن منگل کو پہنچیں گے اسرائیل، مشرق وسطی کے کئی دوسرے ممالک بھی جائیں گے بلنکن۔ اور ارب پتی ایلون مسک نے کیا بڑا اعلان، کہا امریکی انتخابات تک ہر روز $10 لاکھ اس شخص کو دیں گے جو امریکی آئین کی حمایت میں ان کی آن لائن پٹیشن پر دستخط کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ حزب اللہ کو ڈرون کے ذریعے ان کے گھر کو نشانہ بنانے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ دیر اثنا حماس حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہونے والے حملوں میں درجن افراد شہید ہوئے ہیں۔ پیش ہے ایک خاص رپورٹ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا حزب اللہ کو ڈرون کے ذریعے ان کے گھر کو نشانہ بنانے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ دیر اثنا حماس نے کہا غزہ میں ہونے والے حملوں میں درجن افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے بحیر روم کے ساحلی قصبے قیصریہ میں اپنے گھر کو نشانہ بنانے کا الزام حزب اللہ پر لگایا ہے۔ نتن یاہو نے ایکس پر لکھا، ایران کی پراکسی حزب اللہ کی جانب سے آج مجھے اور میری اہلیہ کو قتل کرنے کی کوشش ایک سنگین غلطی تھی۔ یہ حملہ اسی ہفتے کے اوائل میں اسرائیل کی جانب سے حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی شہادت حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف لڑائی میں شدت لانے کے اعلان کے بعد کیا گیا۔ دریاسنا حماس کے زیر انتظام غزہ حکومت کے میڈیا آفس نے کہا ہفتے کی شام شمالی غزہ کے ایک قصبے میں متعدد گھروں پر کیے گئے حملوں میں کم از کم 73 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ طبی عملے نے کہا فضائی حملوں میں بیت اللہیہ قصبے میں ایک کثیر المنزلہ عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس سے کئی قریبی مکانات کو نقصان پہنچا۔ حماس کی وزارت صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں بیت اللہیہ میں انڈونیشیا اسپتال کی بالائی منزلوں کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسرائیلی فوج نے تاہم کہا وہ اسپتال کے قریب کارروائی کر رہی تھی، لیکن اسپتال کی جانبداری سطح پر کوئی فائرنگ نہیں کی گئی۔ ایک اور اسرائیلی عہدیدار نے کہا ہلاکتوں کی تعداد ممکنہ طور پر مبالغہ آمیز ہے کیونکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جمع کردہ معلومات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بیورو رپورٹ، سیاست۔ شمالی اور وسطی غزہ کے مختلف مقامات پر اسرائیلی طیاروں، ٹینکوں اور ڈرون کے بدترین حملوں میں کم و بیش 80 فلسطینی شہید ہو اور درجنوں زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شمالی اور وسطی غزہ میں خیموں میں مقیم بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق غزہ کے وسیع علاقے دیر البلح میں مسجد توبہ کے ارد گرد بے گھر ہونے والے لوگوں کو خیموں پر بمباری کی گئی، جس کے شمالی غزہ میں بیت اللحیہ کے علاقے پر اسرائیلی ٹینکوں کی شدید گولہ باری جاری ہے۔ اسرائیل کے ایران کے خلاف جوابی حملے کے منصوبے سے متعلق انتہائی خفیہ معلومات لیک ہو گئی ہے، جس کے بعد امریکہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس معلومات پر مشتمل دستاویزات پر 15 اور 16 اکتوبر کی تاریخ درج ہے اور یہ جمعے کو مڈل ایسٹ اسپیکٹڈ نامی ایک ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر شائع ہونے کے بعد آن لائن گردش کرنا شروع ہو گئی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا کہنا ہے کہ اس معاملے سے جڑے 3 افراد نے اسے تحقیقات کی تصدیق کی ہے، جبکہ ان میں سے ایک نے دستاویزات کی صداقت کی تصدیق کی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے CNN کو بتایا کہ یہ لیک بہت ہی تشویشناک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن منگل کو اسرائیل پہنچیں گے۔ وہ مشرق وسطی کے کئی دوسرے ممالک بھی جائیں گے۔ اسی کے ذریعے مطابق خطے میں بلنکن کے دورے کے اہداف میں قیدیوں کی معاہدے پر مذاکرات کی تجدید کی کوشش کرنا، غزہ میں آگے کے منصوبے کو فروغ دینا، لبنان میں جنگ اور ایران کے خلاف متوقع اسرائیلی رد عمل بات چیت کرنا شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے سلسلے میں اظہار آزادی اور صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤنز کی خطرناک اسرائیلی پالیسی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی ہے۔
جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے، احتجاجی مارچ کرنے پر پابندی لگا دی ہے اور صحافیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے اظہار آزادی سے متعلق یہ رپورٹ جمعے کے روز پیش کی ہے، جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سرپرست و اتحادی مغربی اقوام کو بھی غزہ میں جنگ کے تناظر میں اظہار رائے کی انہی خلاف ورزیوں کی مرتکب قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ سلسلہ گزشتہ 1 سال سے جاری ہے۔ ارب پتی ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ وہ نومبر کے امریکی انتخابات تک ہر روز $10 لاکھ اس شخص کو دیں گے جو امریکی آئین کی حمایت میں ان کی آن لائن پٹیشن پر دستخط کرے گا۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ ارب پتی ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ وہ نومبر کے امریکی انتخابات تک ہر روز $10 لاکھ اس شخص کو دیں گے جو امریکی آئین کی حمایت میں ان کی آن لائن پٹیشن پر دستخط کرے گا۔ ایلون مسک کی جانب سے اعلان سنیچر کو کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے پینسلوانیا میں پروگرام کے شرکاء میں سے ایک کو $10 لاکھ کا چیک بھی دے دیا۔ اس پروگرام کا مقصد امریکی صدارتی امیدوار ٹرمپ کے حامیوں کو جمع کرنا تھا۔ اس تقریب کے دوران جان ڈریہن نامی شخص نے ٹیسلا کے بانی ایلون مسک سے $10 لاکھ کا چیک وصول کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، ویسے جان کو علم نہیں تھا، بہرحال یو آر ویلکم۔ ایلون مسک کی پٹیشن دراصل ایک سیاسی ایکشن کمیٹی کے حق میں ہے جو ٹرمپ کی 2024 کی صدارتی مہم کی حمایت کے لیے ہے، اور یہ تازہ مثال ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایلون مسک نے ٹرمپ اور ان کی حریف کمالا ہیرس کے درمیان ہونے والے صدارتی دوڑ کو متاثر کرنے کے لیے اپنی دولت کا استعمال کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے ٹرمپ اور ان کی ڈیموکریٹک حریف کمالا ہیرس کے درمیان کمالا ہیرس کے درمیان سخت مقابلہ ہونے والے صدارتی دور کو متاثر کرنے کے لیے اپنی غیر معمولی دولت استعمال کر رہے ہیں۔ ایلون مسک نے ٹرمپ کی حمایت کے لیے پولیٹیکل ایکشن کمیٹی PAC قائم کی، جس کا مقصد سخت مقابلے والی ریاستوں میں ووٹرز کو متحرک کرنا ہے۔ تاہم ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کمیٹی کو اپنے اہداف پورے کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر کمالا ہیرس جیت جاتی ہیں تو یہ آخری الیکشن ہوں گے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ مزید موجود نہیں رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ٹرمپ کے خلاف قتل کی 2 کوششیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، کٹ پتلی کو قتل کرنا فضول ہے۔ ایلون مسک جس پٹیشن پر لوگوں کی دستخط کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ پہلی اور دوسری ترمیم میں آزادی اظہار ہتھیار اٹھانے کی حق کی ضمانت دیتی ہے۔ ذیل میں دستخط کر کے میں پہلی اور دوسری ترمیم کے لیے اپنی حمایت کا وعدہ کرتا ہوں۔ بیورو رپورٹ، سیاست TV۔ کیف نے ایک ویڈیو شائع کی ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ شمالی کوریا کے درجنوں بھرتی ہونے والے فوجی یوکرین میں ماسکو کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے فوجی وردی اور روسی ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ اس ویڈیو نے 2.5 سال سے جاری جنگ کے حوالے سے ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ یوکرین کے سینٹر فار اسٹریٹجک کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن سیکیورٹی سے تصدیق شدہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شمالی کوریا کے فوجی روسی فوجیوں سے بیگ، کپڑے اور دیگر سامان لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ شمالی اور وسطی غزہ میں اسرائیل کے بدترین حملے، 80 فلسطینی شہید۔ حزب اللہ کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اسرائیلی وزیر اعظم کے مکان پر حملے کے بعد بیان جاری۔ اسرائیل کے ایران کے خلاف جوابی حملے کے منصوبے سے متعلق انتہائی خفیہ معلومات لیک، امریکہ نے تحقیقات کا کر دیا آغاز۔ غزہ میں اظہار آزادی پر پابندیوں کے لیے مغربی اقوام بھی اسرائیل کے ساتھ حصہ دار بن گئی، UN کی رپورٹ جاری۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن منگل کو پہنچیں گے اسرائیل، مشرق وسطیٰ کے کئی دوسرے ممالک بھی جائیں گے بلنکن۔ اور ارب پتی ایلون مسک نے کیا بڑا اعلان، کہا امریکی انتخابات تک ہر روز $10 لاکھ اس شخص کو دیں گے جو امریکی آئین کی حمایت میں ان کی آن لائن پٹیشن پر دستخط کرے گا۔ تو ناظرین، سیاست TV کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔
हैं।